اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان کریم اور رحیم ہے میرا رب۔ سبھی سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ذاکر نظامی چشتی محبت کے پیغام کے ساتھ پھر حاضر ہوں اور آج پھر غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ بہت سارے علماء دین ہمارے حالانکہ محنت کر رہے ہیں، مگر بھلائی کے لیے ہر ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت دینے والا میرا رب ہے، اللہ کی ذات ہے، اور ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، تو وہ کوشش کرتے رہنے چاہیے۔ آج میں خاص کر کے جس عالم کی بہت عزت کرتا ہوں اور محبت کرتا ہوں ان کے بارے میں آج میں بات کروں گا، اور کچھ ان لوگوں کے بارے میں بات کروں گا جو واقعی انسان کے بھیش میں شیطان ہیں۔ وہ تو میں لوگوں بار بار تمہیں جگاتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کے گمراہ نہ ہو جانا، اپنے ایمان کو ختم مت کر لینا۔ آج پہلے میں سب سے پہلے محمد علی مرزا انجینئر صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ حالانکہ وہ اہل بیت کا جو معاملے بتاتے ہیں اور جو وہ قرآن حدیث سے باتیں حقیقی رکھتے ہیں، وہ ایک بات ہر ایک حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کو یقیناً اجر دے گا۔ لیکن اب میں بات بتاتا ہوں کہ یہ شیطان جو ہے یہ قسم کھا کے آیا ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف کو یا حقیقت کی طرف کو چلتا ہے تو یہ اس پہ پورا زور لگا دیتا ہے۔ تو محمد علی مرزا انجینئر پہ بھی شیطان نے داؤ مارا اور وہ پھنس گئے، یقیناً پھنس گئے۔ اگر وہ غور و فکر کریں گے تنہائی میں بیٹھ کے تو اس بات کا جواب اللہ کی طرف سے یقیناً مل جائے گا۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اہل بیت کے بارے میں بتانے کے لیے، حقیقت رکھنے کے لیے جو انہوں نے ہمت دکھائی، حالانکہ جو ہمت انہیں پوری دکھانی چاہیے، جتنے ان کے فالوورز اور چاہنے والے ہیں وہ 100% ابھی بھی نہیں دکھا سکے، لیکن جتنی دکھائی وہ خوب دکھائی۔ اس لیے میں انہیں دل سے سلام کرتا ہوں اس بات کے لیے۔ لیکن میں اس بات سے بہت خفا ہوں، اور اس بات کی انہیں سزا بھی اللہ دے گا، ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، کیونکہ وہ اللہ کے تمام اولیاء اکرام اور ولی اللہ کو برا کہنے سے باز نہیں آتے۔ ارے آپ اپنا پہ کوئی علمی کتابی بتاتے ہو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ علم تو شیطان کو بھی تھا، تم اتنے مطمئن کیسے ہو گئے؟ تم اپنا پہ کو سب سے افضل کیسے سمجھنے لگے؟ ایک طرف اللہ کے پیاروں کی تم تعریف کرتے ہو جو برحق ہے، سچ ہے، اور ایک طرف اللہ کے دوستوں کی برائی کرتے ہو۔ ایک طرف اللہ کے دوستوں کی تعریف اور ایک طرف اللہ کے دوستوں کی برائی۔ اولیاء ولی اللہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہو سکتا کہ تمہیں یا تو برابر چھوڑ دے، یا خیر وہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور ولی اللہ کا معاملہ، ولی اللہ تو بھائی معاف کر ہی دیتے ہیں اگر کوئی معافی مانگے، اور ہر ایک اللہ کا نیک بندہ معافی کر دیتا ہے۔ تو آپ توبہ کر لیں اور ولی اللہ کی شان میں آپ گستاخیاں کرنا چھوڑ دیں۔ یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اولیاء اللہ کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، اور انہیں اللہ کی یاد میں لگے رہنے کے علاوہ اور کوئی دھن نہیں ہوتی، نہ کسی جنت کی پرواہ نہ کسی جہنم کا ڈر ہوتا ہے، اور وہی تعلیم وہ دیتے ہیں۔ اور اللہ والوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، محبت کا پیغام پھیلانا اور بندے کو اللہ کی یاد میں لگا دینا۔ تو مرزا جی، اللہ کے ولیوں کی شان میں آپ بالکل گستاخی کرنا چھوڑ دیں، ورنہ اس کی بھی سزا بھگتنے کو آپ تیار رہیں، اللہ تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا۔ میں پھر سمجھا رہا ہوں آپ کو، اور تکبر اپنے اندر نہ لائیں۔ آج میں جب غور و فکر کرتا ہوں تو آج امت محمدی فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بٹنا ہی تھا، حضور کا ارشاد تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی جگہ ارشاد فرمایا کہ بھئی گینگوں میں ٹکڑوں میں مت بٹو، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ لیکن
یہ بات تو چلو ٹھیک ہے، جو اللہ کے رسول سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ سمجھو اللہ نے جو کہا آپ نے وہ کہا، اور وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے اور وہ ہو کے رہے گا۔ لیکن ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم محبت کا پیغام دیں اور خود کو ہی اچھا نہ سمجھیں، دوسروں کو برا نہ سمجھیں۔ انجینئر صاحب آپ اس پہ غور و فکر کریں۔ دوسری بات، اب اہل حدیث کے کچھ لوگوں پہ آتا ہوں، وہ لال رومال ڈال کے ملاؤن آتے ہیں، اللہ معاف کرے میں ایک ولی کا بیٹا، ولی کا پوتا ہوں، حالانکہ فقیری میں مجھے بھی یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی دھن میں لگے رہنا چاہیے، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں۔ جب وہ اس حد کو پار کر جاتے ہیں تو میں بھی سرکار کا امتی ہوں اور اہل بیت کا عاشق ہوں، صحابہ کا عاشق ہوں، ولی اللہوں کا عاشق ہوں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دیکھیے ایک لال رومال والا آتا ہے اور کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، آپ اسے پہچان لیں گے۔ میں اس ملعون کا نام نہیں لے رہا آپ کے سامنے، یہ میرے لیے اجازت، میرا دل، میرا ضمیر گوارا اس وقت نہیں کر رہا کہ وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو جھٹلا رہا ہے کھلم کھلا، اور دیکھیے لوگ ان میں بھی جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کیا جھٹلا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کربلا تو ہوئی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، یزید نے تو ایسا کروایا ہی نہیں۔ دیکھیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امی کربلا کی مٹی حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آ گئے تھے اور وہ مٹی دے دی تھی۔ تو آپ نے پوچھا ہے جبرائیل یہ مٹی کہاں کی ہے اور کون سی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ جہاں آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا یہ اس جگہ کی مٹی ہے، اسے کربلا کہتے ہیں۔ تو آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دے دی اور کہا کہ یہ مٹی رکھ لینا، اور جب اس مٹی کا رنگ لال ہو جائے تو آپ سمجھ لینا کہ میرا لخت جگر، میرا حسین شہید ہو گیا۔ تو آج یہ لال رومال والا ملعون یہ کہتا ہے کہ کربلا ہوئی نہیں، یہ قصے کہانیاں ایسی ہیں۔ تو بتاؤ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنے والا منکر یہ کون ہے؟ آج لوگ انہیں سنتے ہیں، لوگ ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر بھی کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ نہیں کرتے، ایسے لوگوں پر نالت نہیں ڈالتے۔ دوسرا آتا ہے خواجہ غریب نواز کی شان میں اور ان کے کروڑوں چاہنے والوں کی شان میں ایسی گستاخی کرتا ہے کہ میں وہ الفاظ بول بھی نہیں سکتا کہ خواجہ غریب نواز کو پیران پیر دستگیر غوث اعظم ولی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں وہ کیا کیا کہتا ہے۔ تو ایسے ملعونوں سے بچ جائیں، ایسے ملعونوں کو پہچان لیں اور نماز روزے کی پابندی رکھیں، ہر برائی سے بچیں، حلال کھانے کی کوشش کریں، اور میرے عزیزوں ایک دوسرے سے محبت کریں، فرقے پرستی میں نہ بٹیں، اور بس یہ یاد رکھیں کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک قرآن کو ماننے والے، صحابہ اکرام کو ماننے والے، اولیاء اکرام کو ماننے والے ہیں۔ یہ اولیاء اکرام اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور انہوں نے سوائے اللہ کی محبت بتانے کے سوا اپنی زندگی میں کوئی عیش و عشرت کا سامان کسی ولی نے نہیں کیا۔ آج جیسے میں نے ذکر محمد علی مرزا انجینئر صاحب کے لیے کہا کہ مرزا صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ کل اگر کوئی تمہارا شاگرد یہ کہے کہ انجینئر صاحب بتا گئے ہیں کہ قبلہ رخ سے الٹے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، تو کیا اس کے ذمہ دار تم ہوگے؟ کہتے ہیں کہ وہ بتا گئے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ ارے بیٹھے ہوئے تھے تم جب خواجہ غریب نواز بادشاہ ہند نے یہ ارشاد فرمایا؟ ارے ان کے رتبے کو تم کیا پہچانو گے؟ تم شیطان کے داؤ میں آ چکے ہو۔ مرزا جی اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور میرے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پہ رکھے، آپس میں محبت اور اتفاق دے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جو مجھ خاکسار سے رابطہ کرنا چاہے تو میرا فون نمبر ہے 9871979621۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔